آج سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ عدالتی فیصلہ درست تھا. ہمارا امتحان پاس ہو گیا. اب آپ کی باری ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت میں ریمارکس. کہا فیض آباد دھرنے کے بعد کئی اور ایسے واقعات سامنے آئے. اس وقت فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے. چیف جسٹس نے حکومت سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی. فریقین کو ایک اور موقع فراہم کر دیا. 27 اکتوبر تک تحریری معروضات جمع کرانے کا حکم. فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت 1 نومبر تک ملتوی. سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے سورہ توبہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. سب لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ کوئی درست بات نہیں بتا رہا. صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں. یا تو آپ کہیں دھرنے والوں کے ساتھ معاہدے پر جس کے دستخط تھے ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، یا بتائیں کہ فیصلے کی فلاں باتوں پر عمل کر لیا. فیض آباد دھرنا کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا، اٹارنی جنرل صاحب، آپ سمیت سب لوگوں پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ ہم ریاستی اداروں کو مستحکم کر رہے ہیں، انہیں نیچا نہیں دکھا رہے. بہتر ہے ادارے خود ایکشن لیں. 12 مئی کو 55 لوگ مرے، خون ہوا. اب کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ. کیوں مٹی ڈالیں؟ آپ کہہ رہے ہیں حکم آیا تھا، ہم نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی. لکھیں کس نے حکم دیا تھا. کہیں نا اس وقت الیکشن کمیشن کو ایک فرد واحد کے حوالے کر رکھا تھا. وہ صاحب کہاں ہیں جو کینیڈا سے جمہوریت لانے آئے تھے؟ ایک صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہو سکتا ہے مقدمات ہمارے سامنے آ جائیں. پاک فوج پر عوام کو سب سے زیادہ، سیاست دانوں پر سب سے کم اعتماد. ملک کے 88% عوام کو پاک فوج پر اعتماد ہے. گیلپ سروے میں عوام نے رائے کا اظہار کر دیا. سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی اب بھی مقبول ترین. پرویز الہی اور سعد رضوی دوسرے نمبر پر. 64% نے تحریک انصاف، 42% پی پی اور 38% نے نون لیگ کو ووٹ دینے کی خواہش کا اظہار کیا. انتخابات میں پی ٹی آئی کے نہ ہونے پر اکثریت نون لیگ کو ووٹ دینے کی خواہاں. تحریک لبیک دوسرے نمبر پر رہی. فہرست میں بلاول زرداری اور سراج الحق کہیں نہیں. نون لیگ نے جارحانہ بیانیہ بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ لندن میں چند بڑوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اجلاسوں میں پاکستان کی سروے رپورٹس کا جائزہ لیا گیا. 3 سروے رپورٹس میں پی ٹی آئی کی انتخابی پوزیشن کو بہتر قرار دیا گیا. 2 رپورٹس مریم نواز پاکستان سے لے کر گئیں. پہلی 2 رپورٹس میں پنجاب میں 60 کے مقابلے 40 اور تیسری رپورٹ میں 45 کے مقابلے 55% تناسب دیا گیا. اس تناسب کو بہتر اور برابری پر لانے کے لیے نون لیگ نے مقبول بیانیہ بنانے کا فیصلہ کیا. ٹی وی ٹاک شو ریسلنگ شو بن گیا. نون لیگی رہنما افنان اللہ اور پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت میں ہاتھا پائی. ایک دوسرے کی قیادت پر لفظی حملے کے بعد شیر افضل مروت نے افنان اللہ کو تھپڑ مارا. پھر نون لیگی سینیٹر نے بھی ہاتھ کھول دیے. پروگرام سیٹ کے عملے نے دونوں کو چھڑایا. 11 آور میں بات کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا افنان اللہ نے ان کے لیڈر کو گالی دی تو وہ طیش میں آ گئے. کلاس نہیں دی گئی ہیں، سی کلاس دی گئی ہیں. اٹک میں جو حالات تھے وہ وہاں پہ بہتر تھے، یہاں پہ تھوڑے برے ہیں کیونکہ وہاں پہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں واک کر سکتا تھا، یہاں پہ واک کی جگہ نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں بی سے سی کلاس منتقل کر دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی سے قانونی ٹیم کی ملاقات. وکیل شیر افضل مروت نے بتایا چیئرمین تحریک انصاف کو جو سہولت اٹک میں تھی وہ اڈیالہ جیل میں میسر نہیں. چہل قدمی کے لیے 10 فٹ کے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی سے کیسز میں اب تک کی پیش رفت سے متعلق گفتگو ہوئی. انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا کہا. بولے قانونی ٹیم میں اختلافات نہیں، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کام کر رہا ہے.
چیئرمین پی ٹی آئی کو بتا دیا کہ 8 دنوں کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ اس بنیاد کے اوپر کہ جی میں نے جو جرم کیا ہے مجھے اس لیے معاف کر دیا جائے کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، ایسا ہم ہونے بھی نہیں دیں گے۔ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے انہیں یہ حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ الیکشن لڑنے کے لیے جرم معاف نہیں ہونے دیں گے۔ جن لوگوں نے 9 مئی کا جرم کیا انہیں حساب دینا ہوگا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کا گجرانوالہ میں خطاب، کہا کیا کور کمانڈر کا گھر جلانے کی تفتیش اللہ دتا تھانے دار کرے گا؟ انتقام کی بات نہیں کی لیکن ملک تباہ کرنے والے کرداروں کا نام لیتے رہیں گے۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنان کی فہرست بنانے کی ہدایت، کہا نام کے ساتھ نمبر بھی درج کریں۔ 21 اکتوبر کو کون کون مینار پاکستان پہنچے گا ہم ایپ کے ذریعے چیک کریں گے۔ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف ایکشن تیز کریں، ادارے اور متعلقہ محکمے پوری قوت سے کارروائیاں جاری رکھیں۔ آرمی چیف کی ہدایت، جنرل عاصم منیر کی پنجاب کے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت۔ آرمی چیف کو صوبے کی سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بجلی، گیس چوری، ذخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ کے خلاف ایکشن پر بھی بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات اور کچے میں آپریشن کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں سے معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی۔ آرمی چیف نے تاریخی اقدامات کے سود مند اثرات کے لیے متعلقہ محکموں میں ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی شریک تھے۔ فورم کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پنجاب کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔ حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور وہاں پر سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے۔ القدس الشریف فلسطین کا دارالخلافہ ہونا چاہیے، یہ پاکستان کی پوزیشن۔ اسرائیل کے حوالے سے ہماری پوزیشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کی جو پالیسی پہلے تھی وہی آج ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں افغانستان سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، انہیں روکنا افغان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے افغان حکومت اپنی کمٹمنٹ کی پاسداری کرے گی۔ سی پیک انتہائی اہم پروجیکٹ ہے، رول بیک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیت المقدس کو ہی فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے، سعودی کابینہ کا مطالبہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کو 4 جون 1967 کی حدود میں جانے کا عہد کرنا ہوگا۔ کابینہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مطالبے کا واحد مقصد فلسطینی عوام کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کو گوادر سے گرفتار کر لیا گیا۔ بھائی نے بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا، فاروق حبیب اور ان کے ساتھیوں کو بازیاب کرایا جائے۔ عدالت نے درخواست پر اعتراض ختم کر کے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ شہریار آفریدی کی گرفتاری پر اختیارات سے تجاوز، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی۔ جسٹس بابر ستار ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن پر برہم، ریمارکس دیے فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروچ کرا رہے ہیں، کیا میں آپ کو ایک شو کاز نوٹس جاری کروں؟ ڈی سی صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ اپنے کاموں کے لیے کالز پر فوکس کرتے ہوں گے، عدالت نہیں کرتی۔ آپ کا جو قانونی دفاع ہے اس پر توجہ مرکوز کریں۔ جعلی بینک اکاؤنٹ اور توشہ خانہ کیس، احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق صدر آصف علی زرداری کو طلب کر لیا۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی طلب، 24 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری۔
ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا کی احتساب عدالتوں میں بحال کیے گئے ریفرنسز پر سماعت۔ عدالتوں نے 111 ریفرنسز میں نوٹسز جاری کر دیے۔ ملزمان کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ پارلیمنٹ قانون سازی سے عدالتی فیصلوں کا اثر ختم کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ حکومت نے عدالتی اصلاحات بل کے خلاف کیس میں 5 سوالات کے جوابات جمع کرا کیے۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کی جانب سے قانون معطل کرنا غیر آئینی تھا۔ مفروضے کی بنیاد پر قانون کا کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہوگا، یہ کوئی طے شدہ قانون نہیں۔ ماسٹر آف روسٹر کی اصطلاح انڈین عدلیہ سے لی گئی ہے۔ پارلیمنٹ نے قانون سازی کر کے توہین عدالت کیسز میں اپیل کا حق فراہم کیا۔ پریکٹس قانون سے عدلیہ کی آزادی کو مزید یقینی بنایا گیا ہے۔ لامتناہی ثوابدیدی اختیار سے نظام تباہ ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کا جواب۔ پوری دنیا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اطراف عظیم الشان ریلی نکالی گئی، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، بچے، خواتین اور بزرگ سب جشن میں شامل تھے۔ عراق میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر سجا دیا۔ ترکیہ، یمن سمیت کئی ملکوں میں جشن۔ صحافی خالد جمیل کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اسپیشل جج سینٹرل نے خالد جمیل کی ضمانت منظور کی تھی۔ خالد جمیل کو متنازع ٹویٹ پر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ تمام سیاسی جماعتیں آزادی اظہار اور صحافیوں کے تحفظ کو اپنے منشور کا حصہ بنائیں۔ صحافتی تنظیموں کی اپیل۔ پاکستان میں صحافیوں کی ابتر صورتحال پر ملکی اور بین الاقوامی میڈیا تنظیموں نے سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ انتخابات سے پہلے آزادی صحافت کے لیے اقدامات کا عزم کریں۔ قانونی فریم ورک کے ذریعے میڈیا کے خلاف جرائم سے استثناء کے خاتمے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم کی سیاسی کارکنان کے ساتھ ناروا سلوک کی تردید۔ واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کی طرح کٹہرے میں لایا گیا۔ کسی بھی ملک میں ایسے طرز عمل کی اجازت نہیں، تو پاکستان سے توقع کیوں کی جا رہی ہے کہ ہم اس رویے کو معاف کریں؟ ٹویوٹا گاڑیاں بنانے والی کمپنی انڈس موٹر کا پیداواری پلانٹ آج سے 9 اکتوبر تک عارضی طور پر بند رکھنے کا اعلان۔ انڈس موٹر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ خام مال کی صورتحال کے پیش نظر عارضی بندش کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی، روپیہ مزید تگڑا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 1 پیسے سستا، 287 روپے 74 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا ہو کر 288 روپے میں فروخت۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک جاری کر دیا۔ بیرونی سرمایہ کاری، FBR محصولات اور ڈالر کی قدر میں اضافہ ریکارڈ، ترسیلات زر اور برآمدات میں کمی۔ کراچی میں میٹرک کے نتائج آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی لڑکیاں بازی لے گئیں۔ کامیابی کا تناسب 86% رہا۔ پوزیشن ہولڈرز کا کہنا تھا کہ امتحانات کی تیاری میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا۔ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث 200 عسکریت پسند افغانستان میں گرفتار۔ امریکی میڈیا کے مطابق طالبان حکومت نے دعویٰ کیا کہ 200 مشتبہ عسکریت پسندوں کو سرحد پار حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور اب وہ سب جیل میں ہیں۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کسی کو بھی پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد کینیڈا میں ایک اور سکھ رہنما کی جان کو خطرہ۔ کینیڈا کی پولیس نے گرمیت سنگھ کو آگاہ کر دیا۔ امریکہ خالصتان سے متعلق سوالوں پر خاموش۔ کیا بھارت امریکہ میں بھی کینیڈا جیسی کارروائیاں کرتا رہا ہے؟ بھارت نے امریکہ میں خالصتان تحریک پر پابندی کا مطالبہ تو نہیں کیا۔
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا سوالوں کے جواب سے گریز، ہر سوال کے جواب میں کہا میرے پاس ابھی کوئی معلومات نہیں۔ ہمارے لاہور میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو پانی مجھے بڑا اچھا کردار ادا کرے گا۔ پلاسٹک روڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو عوام کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس پہ خرچہ بھی کم آتا ہے اور یہ پانی کی وجہ سے خراب بھی نہیں ہوتا۔ کراچی کے بعد لاہور میں بھی استعمال شدہ پلاسٹک سے سڑک تیار، 1.25 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر میں 4 کروڑ کی بچت ہوئی۔ تھیلیوں اور دوسرے پلاسٹک کے کچرے سے بننے والی سڑک پائیداری میں بھی بہتر ہوگی۔ پاکستانی ٹیم نے بھارت میں پریکٹس شروع کر دی۔ ٹیم نے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں نیٹ سیشن کیا۔ بابر اعظم وارم اپ میچ سے پہلے وارم اپ ہوئے۔ بالرز نے بھی اپنے ہاتھ کھولے۔ کھلاڑیوں نے فیلڈنگ پریکٹس بھی کی۔ گرین شرٹس کل پہلے وارم اپ میچ میں کیویز سے ٹکرائیں گے۔ میگا ایونٹ میں شاہینوں کا پہلا مقابلہ 6 اکتوبر کو نیدرلینڈ سے ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کا بھارتی حیدرآباد میں شاندار استقبال، ایئرپورٹ کے باہر فینس کی بڑی تعداد نے ویلکم کیا۔ بابر کا شور مچا۔ پولیس اہلکاروں نے بھی کھلاڑیوں کے ساتھ ویڈیوز بنائے۔ ہوٹل پہنچنے پر روایتی انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ کھلاڑیوں کو حیدرآبادی بریانی کھلائی گئی۔ بابر، رضوان، شاہین سمیت کئی قومی کھلاڑیوں نے ویلکم کرنے پر بھارتی فینس کا شکریہ ادا کیا۔